اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ کہ اب دیکھیں اس آیت میں پروردگار متعال فرما رہا ہے کہ اب جب ہم نے اصحاب کہف کو بیدار کر لیا، پہلے اپنی رحمتیں بتائیں، ان کی اصحاب کہف کی خصوصیت بتائی، وہ غار کیسا تھا اس کی خصوصیت بتائی، وہ سوئے رہیں، اب انہیں بیدار کیا۔ بیدار کیوں کیا؟ تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوالات کریں اور انہیں سوال کرنے کے بعد اس کا جواب ملے گا کہ خداوند متعال نے ہمیں اتنے سالوں تک جو سلائے رکھا اس کا ایک ہدف تھا، اس کی ایک حکمت تھی، اور وہ حکمت کیا تھی؟ وہ حکمت یہ تھی کہ لوگوں کے درمیان لوگوں کو قیامت کے متعلق آگاہ کر دیا جائے کہ قیامت آئے گی۔ یعنی وہ افراد کہتے تھے جب ہم خاک ہو جائیں گے، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، جب ہم ہڈی ہو جائیں گے تو کچھ بھی نہیں بچے گا، تو ہمیں کون دوبارہ سے زندہ کرے گا؟ پروردگار متعال فرما رہا ہے قرآن کی دوسری جگہوں پر کہ جس نے تمہیں پہلی بار زندہ کیا تھا اس وقت تو تم یہ بھی نہیں تھے، اب کم از کم تم خود تو اس بات کو مان رہے ہو کہ تم خاک ہو، ہڈی بچ گئے ہو، کچھ تو ہو، لیکن جب اس نے پہلی تخلیق کی تھی جب تو کچھ بھی نہیں تھے، تو اب کچھ تو ہو۔ یہاں بھی اصحاب کہف جب سوال کریں گے انہیں بھی جواب ملے گا، ان کی قوم کو بھی جواب ملے گا۔ دوسری یہ بات جو روایت میں آتی ہے وہ یہ کہ اصحاب کہف اکثر ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے کہ اس ظالم حکومت کا کب خاتمہ ہوگا؟ یہ تو دقیانوسی بادشاہ، ان کے تو پنجے گڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ کبھی ان کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ کیسے ممکن ہے کہ اس ظالم ان ظلمت کا خاتمہ ہو جائے؟ تو خدا نے دکھایا کہ ایک رات میں ان کا خاتمہ ہو گیا۔ کم لبثتم، اٹھنے کے بعد وہ سوال کرتے ہیں، دوسرے لوگ جواب دیتے ہیں لبثنا یومن، ہم ایک رات ایک دن سوئے رہیں، او بعض یومن، یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہیں۔ اس دن کے کچھ حصے سونے میں خداوند متعال نے پورے نظام کو تبدیل کر دیا۔ اسی طرح امام کا جب ظہور ہوگا وہ نراہ قریبا، ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، خدا فرما رہے ہیں جب ظہور ہوگا تو ایسا محسوس ہوگا کہ ان ظالموں کے پاس ایک ہی دن تو تھا، اور تھا کیا جس میں انہوں نے اپنے کام کیے۔ اب جب امام کا ظہور ہوگا تو کس طریقے سے زمین عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی۔ اب اصحاب کہف کو پروردگار نے بیدار کیا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوالات کریں۔ اب دیکھیں اصحاب کہف میں سب ایک منزلت پر نہیں تھے، سب ایک جیسی معرفت نہیں رکھتے تھے، کچھ ان میں ایسے تھے جو معرفت کے اعتبار سے بہت زیادہ تھے اور جنہیں اٹھنے کے بعد کچھ سمجھ میں آ رہا تھا، اس لیے انہوں نے سوال پوچھا کہ تم کتنا سوئے، ورنہ انسان اٹھنے کے بعد ایک دوسرے سے سوالات نہیں کرتا، انہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ تو بقیہ افراد نے جواب دیا کہ ہم تو ایک دن سوئے یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، ایسا نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ تمہارا رب جانتا ہے تم کتنا سوئے۔ یہ کہو ربکم عالم بما لبثتم، تمہارا رب جانتا ہے تو تم کتنا سوئے۔ ربکم عالم بما لبثتم، اب یعنی جو بات نہیں جانتے اس کی نسبت خود سے نہ دو، بلکہ خدا کی طرف چھوڑ دو کہ خدا جانتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، ان کے پاس ایک سکہ تھا چاندی کا اور اس پر بادشاہ کی تصویر تھی، اسے ورق کہتے ہیں عربی میں۔ وہ ایک سکہ، اب دیکھیں ایک شخص کی ملکیت تھی، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے پیسے لے جاؤ اور جا کر بازار جاؤ، نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ اس مال کی نسبت سب کی طرف دی۔ کہتے ہیں کہ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ، تم میں سے ایک شخص کھڑا ہو، بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ، یہ ایک سکہ جو تمہارا ہی سکہ ہے، یہ نہیں کہا میرا سکہ ہے۔ انسان کے جھگڑے کب ہوتے ہیں؟ جب وہ کہتے ہیں یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ اصحاب کہف معرفت کے اعتبار سے اتنے بلند تھے کہ اس ایک شخص نے نہیں کہا کہ میرا مال لے جاؤ اور جا کر لے آؤ، بلکہ کہا یہ تمہارا مال ہے، تم اپنے مال کو لے جاؤ، الی المدینہ، شہر لے جاؤ، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اور شہر جا کر ڈھونڈو جو پاکیزہ ترین غذا ہو اس میں سے کچھ لے آؤ۔ اب دیکھیں بعض اوقات انسان جب مجبور ہو جائے، لاچار ہو جائے، بے بس ہو جائے، تو ہم تو ایسے ہیں، ہم کہیں گے بھائی جو کچھ ملے لے آؤ۔ وہ اصحاب کہف جنہیں نہیں معلوم تھا ہم پر کیا گزری، وہ یہ سمجھ رہے تھے ایک رات سوئے ہیں ہم اور ہمارے پیچھے فوج ہے، دقیانوس کا بادشاہ ہے، اس کا لشکر ہے۔ اس کے باوجود بھی جب نیند سے بیدار ہوئے ہیں، بھوک کا شکار ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، ایک سکہ ہے، یہ بھی نہیں کہہ رہے میرا سکہ ہے، کہہ رہے تمہارا سکہ ہے، مال تمہارا ہے، اس مال کو لے جاؤ، کہاں لے جاؤ؟ شہر لے جاؤ۔ کیا کرو؟ ایک پاکیزہ غذا کا انتظام کرو، یہ نہیں کہ جو کچھ ملے فوراً لے آؤ، نہیں، جو کچھ نہیں۔ اصحاب کہف کی خصوصیت یہ تھی اس وقت بھی حلال کو حاصل کرنے کے اس پہ تھے، پیدر پہ تھے، یعنی وہ گوشت اگر لاتے ہو تو وہ گوشت اسلامی طریقے سے، شرعی طریقے سے ذبح ہو۔ اگر جس شخص سے روٹی لاتے ہو تو وہ شخص حلال اور حرام کو، نجس اور پاک کو یہ مسائل جانتا ہو۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ایھا اسقا طعاما،
جو غذا میں پاکیزہ ترین غذا ہو، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو اسے لے آؤ۔ توکل اپنی جگہ ہے، تلاش اور کوشش اپنی جگہ ہے۔ ہم اللہ پر توکل کریں گے لیکن اپنی طرف سے کوشش بھی کریں گے، غذا کا بندوبست بھی کریں گے، شہر بھی جائیں گے۔ اس کے بعد فرما رہے وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ قرآن کا درمیانی حصہ ہے، یعنی قرآن کو اگر اس حصے سے اور اس حصے سے تقسیم کر دیا جائے تو یہ وہ کلمہ ہے جو قرآن کے بالکل وسط میں، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور لطف کے ساتھ بازار جانا، یہ قرآن کا پیغام بھی ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ کہتے ہیں لطف اور مہربانی عقل و شعور کے ساتھ۔ وہ مہربانی جس میں عقل و شعور نہ ہو وہ مہربانی نقصان دہ۔ جیسے ڈاکٹر اگر ماں سے کہے کہ اپنے بچے کو کڑوی دوا پلا دیجئے یا اس کا آپریشن ہوگا، تو اگر وہ ماں مہربان ضرور ہے، باپ شفیق ضرور ہے، لیکن ہوشیار اور عقل مند بھی ہے، وہ اجازت دے گا کہ ٹھیک اس کا آپریشن ہو، لیکن اس کا خیال بھی رکھے گا۔ اسی لیے وَلْيَتَلَطَّفْ کہہ رہے ہیں کہ تم جب بازار جانا تو لطف کے ساتھ جانا، لیکن آگاہی اور بصیرت بھی ہو تمہارے میں۔ ایسا نہ ہو وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، ایسا نہ ہو کوئی شخص آئے اور تمہیں پہچان لے، تمہیں گرفتار کر لے، یہ نوبت نہ آنے پائے۔ یعنی بہت ہوشیاری کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرتے ہوئے ایک ایسی طریقے سے بازار جانا اور پاکیزہ ترین غذا کو ڈھونڈنا، اور یہ جو تمہارے پیسے ہیں اس پیسے میں سے لے آنا تاکہ ہمارے شکموں میں جو غذا جائے وہ پاکیزہ غذا جائے۔ آپ دیکھیے امام حسین نے بالکل آخری خطبے میں کہا کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میری کیا حیثیت، ایک طالب علم کی حیثیت ہے۔ امام وقت وہ بھی اس حالت میں کہ ممبر کوفہ میں نہیں ہے، مسجد رسول کی مسجد میں نہیں ہے، بلکہ امام تمام شہداء کی لاشوں کو لا چکے ہیں، خود جگہ جگہ سے امام کا لہو بہہ رہا ہے، اس حالت میں گفتگو کرتے ہیں یزیدی قوم سے، وہ سنتے ہیں، وہ سنتے بھی ہیں۔ اس کے بعد خود امام فرماتے ہیں میری بات کا ان پر اثر نہیں ہوگا۔ کہا کیوں مولا، آپ اس حالت میں بھی آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا؟ کہا نہیں ہوگا۔ کہا کیوں نہیں ہوگا؟ کہا اس وجہ سے کہ ان کے شکموں میں حرام غذا چلی گئی، حرام مال ان کے شکموں میں چلا گیا۔ اب میں فرزند رسول امام وقت سید الشہداء بھی گفتگو کریں گے، میری بات کا اثر نہیں ہوگا۔ اصحاب کہف خوب جانتے تھے اس بات کو، حلال اور حرام کیا ہے، حرام کے کیا نقصانات ہیں، حلال کے کیا فوائد ہیں۔ اسی لیے بار بار کہہ رہے ہیں کہ جاؤ پاکیزہ ترین غذا کا انتخاب کرو، اور غذا لاتے ہوئے بھی ہوشیاری اور لطف اور مہربانی کے ساتھ آؤ۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کوئی شخص پہچان نہ پائے تم کون ہو، کیونکہ اگر وہ پہچان لے گا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ، تو تمہیں رجم کر دے گا، سنسار کر دے گا، پتھر مار مار کے تمہیں ہلاک کر دے گا۔ او یعیدوکم فی ملتہم، یا زبردستی اپنے دین اور مذہب میں تمہیں گھسیٹ لے گا، کہ ہم یہ دونوں نہیں چاہتے، نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ زبردستی ہمیں شہادت ملے، کیونکہ شہادت کا انتخاب اس وقت ہوتا ہے جب فائدہ ہو، لیکن انسان خود سے اپنی غلطی کی وجہ سے، وہ کہہ رہے نہیں، ایسی موت کا ہمیں انتخاب نہیں کرنا کہ ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے ہو، بلکہ ہم پوری آگاہی کے ساتھ جائیں گے، کسی کو خبر نہیں ہونے دیں گے کہ ہم کون ہیں، ہاں اس کے بعد شہادت آ جائے بے شک آ جائے، لیکن خود سے کوئی غلطی نہیں کرنا کہ وہ تمہیں پکڑ لیں اور تمہیں سنسار کر دیں یا تمہیں اپنی قوم اور ملت کی طرف گھسیٹ کے لے جائیں۔ ان دونوں صورت میں ولن تفلحوا اذا ابدا، تم فلاح نہیں پا سکو گے۔ فلاح اسی وقت ہے جب عقل و شعور، آگاہی، بصیرت کے ساتھ انسان مہربان، شفیق اور رحیم اور کریم ہو۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔